نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، علماء شریعت سے مراد وہ علماء ہیں جو منہیات سے دور رہتے ہیں۔ علماء شریعت حقیقت میں وہ علماء ہیں جو گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عابد ولی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، جس کو متقی کہتے ہیں۔ لہذا وہ علماء شریعت جو اپنے آپ کو منہیات سے دور رکھتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جیسے میرے جیسے گناہ گار لوگ ہیں، تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ تم سب لوگ خطا کار ہو، لیکن تمام خطا کاروں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو تواب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التوابا۔ مشکوٰۃ شریف باب التوبہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس مومن آدمی سے محبت فرماتا ہے جو گناہوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا ہے، مگر بار بار توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار سے محبت کرتا ہے جو مبتلا ہے گناہوں میں، اس کو پتہ ہے کہ تقدیر میں یہ گناہ لکھے تھے، اس سے ہو جاتے ہیں، مبتلا ہے۔ وہ ابتلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ گناہوں کے امتحانات میں ملوث ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ جس نے گناہوں کی لذت چکھی اور گناہوں سے باز آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بہتر اس عابد سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ اپنی جگہ بحث موجود ہے کہ وہ صاحب عبادت عابد جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ افضل ہے، یا وہ گناہ گار جس نے گناہ کیے ہیں لیکن اس نے پھر توبہ کر لی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے گناہ کیے ہیں اور پھر گناہوں سے بالکل باز آ گیا، وہ اس عابد سے افضل ہے جس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والے نے تو گناہوں کی لذت دیکھ لی، پھر بھی اس سے اللہ کے خوف سے باز آ گیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبہ زیادہ دے گا اس آدمی سے جو عابد ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عبد مومن سے محبت کرتا ہے جو گناہوں کے امتحانات میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن توبہ سے مراد سچی محبت ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، کل من له حظ من علم القرآن ظاہراً او باطنا فهو وارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر حالہ۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم کا ایک حصہ عطا فرمایا، ظاہر کا یا باطن کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اپنے حال کے مقدار کے مطابق، حال کے مطابق۔ والحاکم هو عالم امر اللہ للجاہل۔ حاکم اللہ کے امر کو جاننے والا ہے، جاہل نہیں ہے۔ حاکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، من افتی الناس بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض۔ جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا
آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس موقع پر امام غزالی ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی بلخی کی بیٹی نے اپنے باپ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر قے آ جائے اور حلق تک آ جائے، وضو باقی رہتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ رات کو سوئے تو خامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ نہایت متقی آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب تک قے منہ بھر نہ آئے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ حضرت علی بلخی بیان کرتے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ جتنے فتاوے دیے جاتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے علم شریعت پر عبور تو ہے لیکن ملکہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر زندگی بھر کبھی فتویٰ نہ دیا۔ امام شافعی کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں اس کا حکم نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ تو عراق میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میں اس امر سے کیوں حیا اور شرم کروں جس امر سے فرشتوں نے حیا نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا ہم علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تک علم نہ ہو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، لیکن ولی اللہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، اور کم از کم وہ اپنے مسائل کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اگرچہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ علماء شریعت سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے وقت کے ایک روحانی اللہ کے ولی حافظ غلام محمود صاحب عموماً مسائل کا ادراک رکھتے تھے، عالم نہیں تھے، لیکن پھر بھی قرآن مجید سے اپنے مسائل کا ادراک انہیں ہو جاتا تھا، پھر بھی مسائل کے لیے مجھ سے رجوع کرتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض مخلص ہوتے ہیں، بعض مخلص ہوتے ہیں۔ مخلص وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاص دائمی ہوتا ہے، اور مخلص وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاص دائمی نہیں ہوتا، ان کو مخلص کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد رفسانی ان کے درمیان یہی فرق کرتے ہیں، اور بعض لوگ اور بھی فرق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء سے بنائے جو مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ علماء کی ذات سے عوام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ آج جتنا علماء پر اعتماد کیا جاتا ہے یہ علم کی برکت سے ہے، اور اب فقہ حنفی جس کی وجہ سے ہم آپ کو حنفی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا دائرہ کتنا وسیع تک رہا ہے اور وسیع ہے۔ 1200 سال تک فقہ حنفی کا دنیا کے اوپر راج رہا، اور عدالتوں میں
حکومت کے دفتروں وغیرہ میں سب جگہ فقہ حنفی کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں کے اندر فقہ حنفی کے مطابق عمل ہوتا رہا، اور یہ فقہ حنفی کی ترتیب و تدوین و تدقیق علماء حنفیہ دی ہے، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اور آج تک وہ کتابیں مروج ہیں اور فتوے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں جو وقت کے بہت بڑے محقق مجدد تھے، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نہایت بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فقہ کی کتاب حنفیت کے مطابق فتاوی رضویہ تصنیف فرمائی، جو 32 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نہایت باریک اور دقیق فتوے دیے ہیں، دنیا آج تک ان کے فتاوی سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا وہ قابل تقلید ہے۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے متعلق تو یہ ہے کہ آپ تقریباً 70 علوم کے ماہر تھے، لیکن حضرت عبدالعزیز پرہاروی کوٹ ادو والے تقریباً 370 علوم کے ماہر تھے۔ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم عطا فرمائے تھے۔ انہوں نے ہزارہا کتابیں لکھی ہیں، کچھ تو چھپ سکی ہیں اور کچھ نہیں چھپ سکیں، اور جلدی اس دنیا سے غالباً 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور باقی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ کلمی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کے بعض لوگوں نے وہ کتابیں ضائع کر دیں۔ قرآن کریم میں ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت سے مراد علم ہے، جس کو علم دیا گیا اس کو خیر کثیر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے ما عبد اللہ بشین افضل من فقہ، اللہ کی عبادت فقہ سے زیادہ افضل کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وَلَا فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، ایک فقیہ بھی شیطان کے اوپر 1000 عابد سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ الدِّينِ الْفِقْهُ، ہر شے کا عماد ستون ہے اور دین کا عماد فقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔